عام طور پہ ہم طہارت کا لیتے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ بندہ کہتا ہے میں طہارت حاصل کر رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، یعنی وضو کے لیے بھی لفظ طہارت بولا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ طہارت والا ہونا ہر قسم کے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو۔ حدث اصغر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بے وضو ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ حدث والا ہے، لیکن چھوٹے حدث والا ہے۔ لیکن جب اس پہ غسل فرض ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑے حدث والا ہے کہ اس پہ اب غسل فرض ہے۔ تو ہر قسم کے حدث سے پاک ہونا یہ طہارت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو سوائے مطہرین کے کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اس قرآن کو اگر چھونا ہے تو ہر قسم کے حد سے اصغر سے بھی اور حد سے اکبر سے بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ ہر قسم کا حدث سے دور ہونا یہ طہارت کا ابتدائی درجہ ہے کہ بدن ہر قسم کی ظاہری نجاست سے دور ہو۔ یہ عام معنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ طہارت کا معنی وضو کرنا، اپنے اعضاء کو دھونا، اس معنی کے لحاظ سے بھی امت مسلمہ کے مقابلے میں کائنات کے اندر کوئی ایسی تہذیب اور کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس میں محض اعضاء دھونے کے لحاظ سے بھی کوئی اس امت کا مقابلہ کر سکے۔ اگرچہ غیر ہم سے بڑھ کر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ایسے وہ سورسز نہیں، ایسی مطلب جو ہے وہ اشیاء نہیں کہ جن سے ہم یعنی ان کے پاس مہنگے ترین وہ صابن اور مہنگے ترین وہ اشیاء چہرے پہ لگانے کے لیے اور ہاتھوں پہ استعمال کرنے کے لیے، تاکہ ہاتھ ہر قسم کے جراثیم سے اور چہرہ ہر قسم کے جراثیم سے پاک رہے، لیکن انہیں بار بار بدن دھو کر وہ مقام نہیں ملتا جو اس امت کو دن میں 5 بار چہرہ دھو کے مل جاتا ہے۔ وہ انگریز دن میں 10 بار بھی چہرہ دھوئے صابن لگا کے، لیکن وہ چہرہ دھونے سے صرف کھال دھوتا ہے۔ بندہ مومن چہرہ دھونے سے نامہ اعمال دھوتا ہے۔ وہ چہرہ دھوئے تو صرف اس کی کھال دھلے گی۔ بندہ مومن نماز کے لیے چہرہ دھوئے تو نامہ اعمال بھی ستھرا ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور وضو احسن طریقے سے اذا تودع فاحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کرے، یہ نہیں کہ وضو میں جو وضو کے فرائض ہیں وہ بھی ان کا بھی اچھے طریقے سے اہتمام نہ ہو، یعنی اچھے طریقے سے کامل وضو کرے کہ جس عضو کا دھونا فرض ہے اس میں ایک بال بھی خشک نہ رہے، کامل طریقے سے وضو کرے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اس گناہ اس کے اس طرح دھلیں گے حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ اس کے نکل جائیں گے، اور یہاں تک کہ آنکھوں کے جو پلکیں ہیں ان کے اندر سے بھی جو گناہ ہیں وہ نکل جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے بندہ جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے سارے اعضاء اس کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عظمت غیر مسلم کو حاصل نہیں، اگرچہ وہ دن میں 20 بار بھی اپنے اعضاء دھوئے۔ یہ عظمت اور یہ فضیلت اگر ملی ہے تو یہ بندہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر دیکھو یہ کیسی عظمت ہے، ایک ہے کہ صابن سے اپنے اعضاء کو دھونا، اہتمام کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تابعین سے، کہنے لگے کہ اے لوگو یہ جو رومال تم اپنے وضو کر کے استعمال کرتے ہو، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں اس دور میں ہم اس رومال کو ہم استعمال نہیں کرتے تھے، ہم اس رومال کو ہم نہیں دیکھتے تھے، ما کننا نعرف، ہم اس کو نہیں پہچانتے تھے کہ اب جو تم نے کام نکال لیا کہ وضو کر کے اپنے اعضاء کو صاف کرتے ہو،
اور فرمایا یہ اشنان بوٹی ہے ایک کہ جس کو پانی کے ساتھ ملا کے اس کو رگڑیں تو اس میں جاگ پیدا ہوتی ہے صابن کی طرح. تو اس زمانے میں صابن کی جگہ پہ اسے استعمال کیا جاتا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ اشنان کو بھی ہم نہیں پہچانتے. ہم نے ہاتھ صاف کرنے ہوتے تو زمین پہ رگڑ کے صاف کر لیتے, اور کبھی پاؤں کے تلوے کے نیچے اپنا ہاتھ رگڑتے تو ہاتھ ہم صاف کر لیتے. جن کی ظاہری اعضاء کو دھونے کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اس قسم کے اہتمام نہیں کیے جو آج ہم کر رہے ہیں. ظاہری اعضاء کو دھونے کا یہ انداز تھا, لیکن باطن اتنا ستھرا تھا کہ یہی عمر نیل کو خط لکھتے ہیں تو وہ بھی بات مانتا ہے. یہی عمر زلزلہ آ جائے زمین پہ, اپنا کوڑا مارتے ہیں زمین پہ تو زمین کانپنا بند کر دیتی ہے. باطن کی ستھرائی کا عالم یہ تھا کہ زمین بھی حکم مان رہی ہے اور دریا پانی بھی ان کا حکم مان رہا ہے. لیکن کہتے ہیں ہم نے یہ آزاد ہونے کے لحاظ سے اتنا اہتمام نہیں کیا. یہ چیزیں تو ہم نے تمہارے اندر دیکھی ہیں. ظاہری لحاظ سے یہ ماحول تھا ان کی پاکیزگی کا, اگرچہ اس کا بھی اہتمام کرتے تھے لیکن اس اہتمام کے ساتھ نہیں جو سہولتیں آج اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود باطن کو ستھرا کرنے کا ان کا یہ مشن رہا, اور اس انداز میں انہوں نے اس پہ کوشش کی کہ رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا کیا کہ نیل کو خط لکھیں تو وہ بھی بات مانے, اور ہلتی زمین پہ کوڑا مارے تو وہ ہلنا بند کر دے. ایسا باطن جس وقت بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو خالق کائنات کی ہر چیز اس بندے کے تابع بنا دیتا ہے.